جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس اجلاس کے روح رواں صدر محترم اور ادارہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ قاری شمس الدین صاحب اشاعتی دام ظلہ علینا، اور حضرت قاری صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا منصور صاحب، میرے رفیق مکرم قاری وسیم صاحب، اور دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء اکرام، مفتیان اعظام، یہاں موجود بڑی تعداد میں سامعین، مائیں بہنیں، طلباء و طالبات کے سرپرست حضرات، واقعی میں گراں قدر باتیں ہم سب اس وقت میں سن رہے تھے، اور مجھ سے پیش رو دو خطاب جو ہوئے ہیں حضرت قاری صاحب کا، دل کے درد کو نچوڑ کر کے پیش کرنے والا خطاب، اور رفیق مکرم قاری وسیم صاحب کا بھی خطاب، بہت ہی گراں قدر باتیں، اپنے دامن سے باندھ کر لے جانے والی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بہت زیادہ باتیں اگر سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اہم باتیں ذہن سے نکل بھی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ دور تو حافظے کے بہت زیادہ کمزور ہونے کا دور ہے۔ ہمیں ایسی مجلسوں میں بہت حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ علماء اکرام ہمارے درمیان میں بول رہے ہیں، سنا رہے ہیں، انہیں نقش کرنے کی، لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اب ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ یہ کہنے سنانے والے بھی بہت ناپید ہو جائیں گے، اور ان کی شخصیتوں کا فقدان ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ قحط الرجال کا دور ہے، ہمیں ان حضرات علماء اکرام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ جو اپنے رفقائے کار اور اپنے اساتذہ کی ٹیم کے ساتھ بہت جفاکشی اور محنت کے ساتھ میں اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور حضرت مشفق و مکرم رئیس جامعہ استاد الاساتذہ سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کی فکروں کا ایک آئینہ بن کر کے یہاں پر اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مخدوم مکرم حضرت وستانوی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور ان کی قدردانی ملک بھارت ہی نہیں پوری دنیا کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد قلندر جو ہوتے ہیں وہ بہت دور کی نگاہ رکھتے ہیں۔ کئی سالوں پہلے حضرت وستانوی نے دینی و عصری علوم کے سنگم کی آواز پورے ملک میں لگائی تھی،
خود ہماری برادری کے علماء کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مدرسوں کے اندر میں عصری علوم اور عصری تعلیم کو کیسے پڑھایا جائے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہنر اور فنون کی بات مدرسوں میں کیوں ہو رہی ہے, یہ اسکولوں کے پڑھانے کی بات مدرسوں میں کیوں ہو رہی ہے. مدرس تو خالص جو ہے دین کی تعلیم کا مرکز ہونا چاہیے. لیکن میں بہت چھوٹی زبان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فکر نانوتوی کا جو عکس اگر کسی کو دیکھنا ہے, اور اس صدی کا اگر نانوتوی کسی کو دیکھنا ہے, جس نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی, وہ دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں تھا. جو لوگ مدرسے کو صرف ایک مدرسہ سمجھتے ہیں وہ اپنی غلط فہمی کو دور کرے. مدارس اسلامیہ کا قیام جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا تو حضرت نانوتوی نے مدرسے کو ایک تحریک کی شکل دی تھی, اور اس وقت میں موجودہ اس وقت کے زمانے کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کے مطابق مدرسے کو تحریک کی شکل دے کر کے انہوں نے ایجاد کیا تھا اور اس کی بنیاد ڈالی تھی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف یہی پڑھایا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور ہنر اور فن نہ پڑھایا جائے, ایسا نہیں تھا. اس صدی کا نانوتوی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جائیں اور عقل کوہ کی سرزمین پر حضرت وستانوی صاحب دامت ظلہ علینا کو دیکھ لے, جو حقیقی اپنے آباء و اجداد کا وارث ہونے کا حق ادا کر رہا ہے کہ اس مرد قلندر نے برسوں پہلے یہ آواز لگائی تھی کہ مدارس اسلامیہ میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق دینی اور عصری علوم کا سنگم ہونا چاہیے. ان کی اس بات کو اس وقت میں قبول نہیں کیا گیا, لیکن آج چپے چپے اور کونے کونے سے یہ آواز لگ رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر میں عصری علوم کو بھی لایا جائے اور اس کا بھی نظام بنایا جائے. یہ حضرت وستانوی دامت برکاتہم کا فیض ہے جو علاقہ مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر کے اندر میں نظر آ رہا ہے. علماء کی کتنی بڑی تعداد ہے, کتنی بڑی تعداد ہے کہ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ایسی اکثر مسجدیں ہیں, اکثر گاؤں ایسے بن گئے ہیں کہ ان گاؤں میں مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے اب 2 یا 3 حافظوں کو متعین کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ حافظوں کی بہت کثرت ہو گئی. ایک زمانہ تھا کہ اتر بھارت سے, یو پی اور بہار سے اور بنگال سے ہم کو ائمہ کو اور حفاظ کو بلانا پڑتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمارے گھروں میں, ہماری خاندانوں میں, ہمارے علاقوں میں اتنے کثیر تعداد میں علماء حفاظ کو حضرت وستانوی کی برکت سے اور ان کے قدم رنجائی کی برکت سے پیدا فرما دیا ہمارے علاقے کے اندر میں, کہ میں اپنے شہر کا آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں ہر مسجد میں 3 حافظوں کو ہم کو طے کرنا پڑتا ہے. اب دوسرے شہروں کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ سارا کے سارا جو لگایا ہوا چمن ہے اور اس کو سجانے والے یہ علماء اکرام کی جماعت ہے جو اپنی جفاکشی کے باوجود اور اپنی جو ہے تمام کی تمام تنگیوں کے باوجود محنت کر رہے ہیں. کہیں پر تنخواہوں کی صحیح سے ادائیگی نہیں, کہیں پہ اسباب اور وسائل کی صحیح سے موجودگی نہیں, لیکن یہ علماء اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اور اس امت کے اندر میں یہ بات اس اسٹیج سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف اگر ذمہ داری کا حق اگر کسی نے ادا کیا ہے تو ان علماء اور حفاظ کی جماعت نے کیا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگوں کے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومی اور ملی ذمہ داریاں ڈالی تھی, تمام کے تمام لوگوں نے الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے اپنی ذمہ داریوں کے مسئلے میں خیانت سے کام لیا ہے. صرف اور صرف علماء حفاظ کی جماعت ہے جو کم تنخواہوں میں, تنخواہوں کے نہ ملنے کے باوجود امامت میں لوگ ستاتے ہیں, تدریس کے معاملے میں کیسی کیسی مشکلات پیش آتی ہے, پڑھاؤ 6 دن 7ویں دن چندے کے لیے نکلو, ایسی تمام مشکلات کے باوجود یہ علماء برادری ہے جو اپنے حق کو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے عالم حافظ مفتی بن رہے ہیں, قاضی بن رہے ہیں, ہمارے بچے محدث بن رہے ہیں, مفسر بن رہے ہیں, ادیب بن رہے ہیں, فقیہ بن رہے ہیں. اور اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی برکت سے یہ سلسلہ بھی جاری کر دیا کہ اب بچیاں بھی ماشاءاللہ
پڑھ رہی ہے، ہنرمند بن رہی ہے اور اپنے آپ کے ایمان کو، ایمانی احکامات کو مستحکم اور مضبوط کر رہی ہے، یہ علماء کا فیض ہے، ان علماء حفاظ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مدرسہ عائشہ صدیقہ کے تمام اسٹاف کو، جنہوں نے محنت کر کے اس چمن کے تمام کی تمام کلیوں کو پھول بنایا اور ذروں کو آفتاب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں علم دین کو باقی رکھے، ایمان کو باقی رکھے، صحیح عقیدوں کو باقی رکھے۔ ہمارا دیا جانے والا تعاون ان اساتذہ کی محنتوں کا بدل نہیں بن سکتا، ہمارا دیا جانے والا روپیہ پیسہ اور مان مرتبہ ان اساتذہ کی محنتوں کا بدل نہیں بن سکتا۔ ان اساتذہ کا استقبال تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان شان کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے جو ہمارے درمیان میں ہے۔ میں ماؤں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، میں تمام کی تمام بھائیوں بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان علماء حفاظ کی ہم لوگ قدر کریں۔ ہم جہاں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس محلے میں، جس خاندان میں ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی عالم حافظ ہمیں میسر آتا ہے، امام کی شکل میں یا خاندانی رشتے کی شکل میں یا پڑوس کی شکل میں یا گاؤں والے کے رہنے کی شکل میں، ان علماء حفاظ کی قدر کرو، ہو سکے ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کا تعاون کرو، ان کو ہدیہ دو اور ان کے ہمت اور حوصلہ کو بڑھاؤ، اس لیے کہ اس دور میں ایمان کو اگر باقی رکھنا ہے، صحیح عقیدوں کو اگر باقی رکھنا ہے، اور جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے کہا یورپ کی سازشوں کو اگر فیل کرنا ہے، اس طبقے کی قدر کر لو۔ خدا کی قسم یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن ایک سبب توکل کا ایسا زبردست سبب ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے توکل کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کے تقوی کے سامنے، ان کی پرہیزگاری کے سامنے، ان کے ہمت اور حوصلے کے سامنے ہیچ ہے اور فیل ہے۔ ہزاروں بار دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس طبقے علماء نے باطل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس طبقے علماء نے حکومت نہ ہونے کے باوجود، سیاست نہ ہونے کے باوجود، طاقت نہ ہونے کے باوجود باطل کو اپنے فیصلوں کے واپس لینے پر مجبور کیا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جس جماعت کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں رہی ہے۔ بظاہر دنیا جیسے حضرت قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھتی ہے کہ مدارس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ کا اگر آپ کو ذوق ہے، آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابوں کو۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت اٹھائیں اور اٹھا کر کے پڑھیں کہ دنیا کے باطل کو ہر دور میں، ہر صدی میں کن لوگوں نے گھٹنے پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ یہی وہ طبقے علماء کی جماعت ہے جس کو باطل نے، جنہوں نے باطل کی نیند کو اڑا دیا تھا۔ اور آج اس ملک بھارت میں جو زعفرانی کھٹمل اس طور پر سوچ رہے ہیں کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، سیادت ہمارے ہاتھ میں ہے، سیاست ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، ان زعفرانی کھٹملوں کی نیند کو اڑانے والی بھی جماعت یہی ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو قوم کے مالداروں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ سیاست میں اگر کوئی آ جاتا ہے اور جیت جاتا ہے، انہیں ان سے بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ یہ ملاؤں سے، یہ بوریا نشینوں سے، یہ چٹائی پر بیٹھنے والے علماء حفاظ سے ڈر خوف ہے، یہ علماء حفاظ سے ڈر خوف ہے۔ یہ جو درسگاہیں ہیں، جن درسگاہوں کے اندر میں افراد سازی کا کام کیا جا رہا ہے، ان میں پڑھنے والے یہ معصوم بچے جو آج 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں یہاں سے فارغ ہو رہی ہے، ان بچیوں سے ڈرتا ہے آج کا باطل، ان بچیوں سے ڈرتا ہے، ان بچیوں پر محنت کرنے والے یہ اساتذہ سے ڈرتا ہے آج کا باطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اسباب اور وسائل پر بھروسہ رکھنے والی اور تکیہ رکھنے والی جماعت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور دنیا اس بات کو دوبارہ دیکھے گی انشاءاللہ کہ تمام کی تمام ٹریننگ کیمپوں کے باوجود
اور تمام کی تمام جو تو اسباب اور وسائل کی کثرت ہونے کے باوجود آج کا باطل طاقت کے نشے میں اور سیاست کے نشے میں جتنا زیادہ اچھل کود کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس باطل کو اور زیادہ جو ہے طاقت دے گا، آسمانوں کی بلندیوں پر لے جائے گا، لیکن یہی وہ جماعت ہوگی جو اس کے تکبر کو چکنا چور کرے گی۔ ہاں، اس لیے میں تمام کی تمام ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہمارے لیے یہ ہے، بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد سے میرا خطاب ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کے اندر میں اس وقت میں جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کے مطابق اپنی نسلوں کو تیار کیجئے۔ اگر آپ تاریخ کے سنہرے صفحات کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے بچیوں پر اور اپنے بچوں پر دھیان دیجئے، توجہ دیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو اور اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو خیرباد کیجئے۔ وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے، وہ قوم جو دنیا کی تاریخ کا پاسا پلٹنا چاہتی ہے، اس قوم کی خواتین زیورات کی شوقین نہیں ہوتی۔ وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے، اس قوم کی خواتین لباس کی شوقین نہیں ہوتی ہے۔ وہ قوم جو ترقی کرنا چاہتی ہے، اس قوم کی نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو فحش لباس کے اندر میں ملبوس نہیں کر سکتی ہے۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اس قوم کے بزرگ حضرات اور اس قوم کے ذمہ دار مرد حضرات اپنے بیٹوں کے بڑے بڑے ولیمے کر کے اور اپنی بیٹیوں کی بڑی بڑی شادیاں کر کے لاکھوں روپے برباد نہیں کرتے ہیں۔ وہ قوم جو اپنے آپ کو دنیا کے نقشے کے اندر میں ایک سپر پاور قوم بنانا چاہتی ہے، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو ترقی میں لانا چاہتی ہے، وہ قوم کبھی بھی ہیپی برتھ ڈے کے نام پر اور اسی طریقے سے عیاشیوں کے نام پر اور نشے کی چیزوں کے استعمال کے نام پر اپنے آپ کو برباد نہیں کرتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل اسموکنگ کی عادی بن رہی ہے، گٹکا کھانے کے اوپر 50-100 روپیہ ایک دن کا خرچ کر رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہماری نوجوان بہنیں بلا وجہ کے بغیر ضرورت کے ملٹی میڈیا موبائلوں کا استعمال کر کے اپنی جوانیوں کو غیروں کے ہاتھوں میں ڈال رہی ہیں۔ ایسی قوم سے، ایسی نوجوان نسل سے اس دنیا میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، جائز چیزوں کو جو آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ بڑے سے بڑا ہونا چاہیے، گاؤں میں علاقے میں سب سے بڑا ولیمہ ہونا چاہیے۔ ہر ماں یہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی مثالی شادی ہونا چاہیے اور بہت زیادہ نمایاں ہونی چاہیے۔ لیکن میں ان باپ سے اور ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادیوں کے اخراجات کو کم سے کم کیجیے، کم سے کم کیجیے۔ اپنا پیسہ بچائیے، حلال کا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگائیے۔ اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی تعلیم پر لگائیے۔ اگر آپ خدا نخواستہ اولاد سے محروم ہیں، خاندان کے بچوں کی تعلیم پر لگائیے، محلوں کے تمام کی تمام بچوں اور بچیوں کی تعلیم پر لگائیے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ جس محلے کے اندر میں بڑا شامیانہ لگا ہوا ہے، بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کو اس محلے کے اندر میں دعوت دے کر کے مدعو کیا گیا ہے، اور اس محلے کے مکتب کا حال یہ ہے کہ وہاں مکتب کے اندر میں بچوں کے پاس قرآن اور قاعدہ رکھنے کے لیے برابر تپائی نہیں ہے اور بیٹھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے۔ میرا سوال ہے ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں کے اور بچیوں کے بڑی بڑی شادیاں کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیا تمہارے اس بیٹے کے اور بیٹی کے نکاح میں خیر و برکت آ سکتی ہے؟ کیونکہ تمہارے محلے کے مکتب میں بچوں کے پاس قرآن اور قاعدہ رکھنے کے لیے برابر سے تپائی نہیں ہے اور چٹائی موجود نہیں ہے، تو اس نکاح میں جو اسی محلے کے اندر میں ہو رہا ہے کیسے خیر و برکت آ سکتی ہے؟ جس محلے کا امام تنخواہ کو لے کر پریشان ہو، جس محلے کا مؤذن تنخواہ کو لے کر پریشان ہو، اس محلے میں ہونے والے پروگراموں کے اندر میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے آ سکتی ہے؟ میں الحمدللہ دارالقضا بھی چلاتا ہوں، میرے پاس طلاق کے اور خلا کے جو اس وقت میں واقعات آتے ہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ پچھلے 15 سال سے الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں۔ من جملہ اسباب کے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے
کہ ہم محلے کے فقیر لوگوں کو، محلے کے غریب لوگوں کو، محلے کے امام کو، محلے کے مؤذن کو اور محلے کے مکتب کو فراموش کر کے اپنے بچیوں کے اور بچوں کے بڑے بڑے پروگرام کریں گے تو اس میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اس رشتے میں استحکام اور مضبوطی کیسے آئے گی؟ وہ میاں بیوی کے درمیان میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس طرف ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے سے اور خوبصورت نمایاں گھر بنانے سے، بہترین ڈیزائننگ کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ اگر ہم اس ملک کے اندر میں پیدا ہوئے ہیں، اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرمائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی پیدا کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا؟ چاہتے اللہ تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عرب ملک میں پیدا کر سکتے تھے، جزیرت العرب کے کسی گھرانے میں پیدا کر سکتے تھے، کسی شہزادے کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن بھارت کی سرزمین پر، اور وہ بھی اس دور میں ایسے جو ہے جانکنی کے عالم میں اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز کو چھپا کر رکھا ہے، اور ہم بھاگ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ مائیں بہنیں اچھے برقع پہننے کے نام پر، اچھا لباس پہننے کے نام پر، اچھا زیور پہننے کے نام پر اور گھروں کو ڈیزائن والا بنانے کے نام پر اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت سے بھاگ رہی ہے۔ بزدل بن رہی ہیں آج کی مائیں، بزدل بن رہی ہے۔ یاد کرو اس خنسا کو جو بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے جب کھانا کھلاتی تھی تو اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہیں تھماتی تھی اور اپنے بچوں کو موبائل کے آپریٹ کرنے پر دیکھ کر کے خوش نہیں ہوتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ بہادر بنایا تھا خنسا نے اپنی اولاد کو، بہادر، ہاں بہادر بنایا تھا، ایسا بہادر بنایا تھا کہ جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے تو نہ ان کا ایمان ڈگمگایا، نہ ان کا عقیدہ ڈگمگایا، اور نہ ہی کوئی باطل طاقت نے رتی برابر ان کے ایمان میں کوئی فرق پیدا کیا۔ تمام کی تمام اولاد حضرت خنسا کی شہید ہوئی، کلمے کی موت مری، اور اس دنیا سے صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ خنسا کی تربیت کی وجہ سے گئی ہے، خنسا کی تربیت کی وجہ سے۔ اور آج ہماری اولاد کا حال یہ ہے کہ معمولی سے معمولی ٹی وی چینل ہے، معمولی ٹی وی پروگرامز ہیں جو ہمارے بچوں کو اور بچیوں کے ذہن کو بگاڑ رہے ہیں، اور ہماری بہت بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد۔ یہ نوبت ہماری ماؤں بہنوں کی غفلت کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ماؤں بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے کندھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں سب سے اہم ذمہ داری ڈالی ہے، نسل کے تیار کرنے کا کام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو مضبوط ایمان والا بنائیں، اپنے بچوں کو مضبوط ایمان والا بنائیں، صحیح عقیدوں والا بنائیں، صحیح مکتبوں میں، صحیح مدرسوں میں، صحیح اداروں میں ان کو تعلیم دلوائیں، اور ان کی عادتوں پر دھیان رکھیں، ان کی نقل و حرکت پر دھیان رکھیں، بیٹیوں کی نقل و حرکت پر اور بیٹوں کی تمام نقل و حرکت پر دھیان رکھیں، تاکہ یہ بیٹیاں اور یہ بیٹے بڑے ہو کر کے قوم کے کام آئے، ملت کے کام آئے، ملک کے کام آئے، دین کے کام آئے، مذہب کے کام آئے۔ اگر میری اولاد اس وقت میں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے پر کھری نہیں اتر رہی ہے، اس میں مجھ باپ کا قصور ہے، ماں کا قصور ہے کہ ہماری اولاد نعوذ باللہ معمولی بہانوں پر، معمولی حالات کو دیکھ کر کے جو ہے مرتد ہونے کے قریب جا رہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ بہت معمولی حالات ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان معمولی حالات کو دیکھ کر کے کلر بدل رہا ہے، کندھوں پر رکھنے والے رومال کا کلر بدل رہا ہے، سور بدل رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ بولے حکومت ان کی ہے، سارا سب کچھ ان کا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے گھبرانے والے لوگ، میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ ہم ایسی نسل کو تیار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے تو حالات چاہے جتنے بگڑ جائے، مسائل چاہے جتنے پیدا ہو جائے، ہمیں اگر پانی کے قطرے کے لیے ترسایا جائے، کھانے کے لقمے کے لیے ترسایا جائے، تب بھی ہمارا ایمان ڈگمگانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ ایسے ایمان کے بنانے کا کام ہمیں کرنا ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ یہ کام کر رہے ہیں۔
یہ مدارس اسلامیہ کے اندر میں ان بچیوں کو اور بچوں کو پڑھا کر کے، بنا کر کے، سجا کر کے، سنوار کر کے قوم کے حوالے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کی بچیوں کی قدر کی جائے اور ان بچوں اور بچیوں کی قدر کر کے ان کا تعاون کیا جائے، تب کہیں جا کر کے خاندان بنے گا اور خاندان سجے گا، سنورے گا۔ لیکن ہماری توجہ بچوں کی طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ خوش ہوتا ہے آج کا باپ، خوش ہوتی ہے آج کی ماں، موبائل کے اوپر بچہ گیم کھیل رہا ہے تو گیم کھیلتے کھیلتے بولتا ہے کہ مفتی صاحب میرے بیٹے کو موبائل اتنا سمجھتا، مجھے بھی نہیں سمجھتا، بولے میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ سمجھتا۔ یہ خوش ہونے کی بات ہے؟ خوش ہونے کی بات ہے؟ جو بچوں کی پڑھنے کی عمر ہے، کچھ بننے کی عمر ہے، کچھ سنورنے کی عمر ہے، اس عمر کے اندر میں معمولی بہانے پر کہ ماں کو آٹا گوندنا ہے، کھانا بنانا ہے یا گھر کا کچھ کام کرنا ہے، اس معمولی سے کام سے چھٹکارے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو موبائل کا شوقین بنا رہے ہیں تو اپنے گھر کے اندر میں اپنے دشمن پال رہے ہیں، آپ اپنے دشمن پال رہے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت کی طرف، ان بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینا آج کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ آج کے باطل کے مقابلے کے لیے اگر میں اور آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور آج کے باطل کے تمام مقابلے کے لیے ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت دونوں کی یکساں فکر کرنا ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ان مدارس کی، مساجد کی اور مقامات مقدسہ کی قدر کرنی ہوگی، ان علماء کی جماعت کی قدر کرنا ہوگی۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رہبر ہے، مشعل راہ ہے اور ہمارے ایمان کا ضامن ہے یہ لوگ، اور ان کی شخصیات، ان کی قدر کرنا ہوگی ہمیں۔ میں اس موقع پر پھر سے ایک مرتبہ ناظم اعلیٰ قاری صاحب کو اور ان کے رفقا قائر تمام اساتذہ کی جماعت کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہترین کام اس وقت کا افراد سازی کا کام یہ حضرات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کی نظر بس سے حفاظت فرمائے، خوب ترقیات سے نوازے، تعمیری، تنظیمی اور تعلیمی تربیتی خوب ترقیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو جو ہے نوازے اور اس کے معاونین کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدل عطا فرمائے۔ آنے والی تمام ماؤں بہنوں کو اور مرد حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم سب کا مل بیٹھنا اور جمع ہونا اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ میری اس گنہگار کی حاضری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔